ابھی آپ توجہ کریں گے امیر المومنین کے جشن مناتے ہیں مجرا کرا کے، یہ رہے گے ابھی چند دن جو رجب کے ایام اور شعبان کے، علی کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنے والے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیا کر کے؟ مجرا یعنی عورتیں، بدکار عورتیں، فاحشہ عورتیں لا کر ان سے رقص کرواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جشن مولا علی ہے۔ یہ تو تہذیب ہے تمہاری۔ مولا علی جنگ میں جا رہے تھے، ظاہراً جنگ صفین میں، شہر انبار سے گزرے، چونکہ کوفہ سے دمشق آتے ہوئے انبار راستے میں آتا ہے، ابھی بھی سرحدی شہر ہے عراق اور شام کے درمیان۔ انبار شہر سے گزرے تو وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی کہ خلیفہ مسلمین یہاں سے گزر رہے ہیں، تو وہ اس علاقے کے لوگ، سرسبز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، آباد علاقہ ہے، وہاں کے لوگ استقبال کے لیے آئے، اور آ کر انہوں نے استقبال اپنی تہذیب کے ساتھ کیا، اپنے ثقافت کے مطابق۔ اور وہ کیا تھا استقبال ان کا؟ وہ ترجل کر رہے تھے۔ یہ نہج البلاغہ میں حکم امیر المومنین ظاہراً 47ویں حکمت ہے، یا بیان کی ہے، تشریح کی ہے اس کی۔ امیر المومنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے امیر المومنین کے سامنے آ کر رقص شروع کیا، دھمال شروع کی، بھنگڑا شروع کیا۔ ترجل یعنی ایک رجل پاؤں رکھنا اور ایک پاؤں اٹھانا۔ امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ما ھذا الذی صنعتم، یا اس طرح یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا یہ استقبال ہے، ہم اپنے سربراہوں کا، امیروں کا اور پیشواؤں کا اس طرح خوشی مناتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، یہ ہمارے علاقے کی تہذیب ہے یہاں کی، بھنگڑا، دھمال اور ترجل۔ تو امیر المومنین نے 2 جملے ان کو بیان فرمائے۔ یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تمہارے امیر کے کام آ رہا ہے، نہ تمہارے کام آئے گا، یعنی نہ اس سے مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے، نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹ تمہارے لیے دنیا میں مشقت ہے، یہ دنیا میں سخت ہے۔ خوب بھنگڑا ڈالنا آسان تو نہیں ہے، سخت کام ہے، سانس پھول جاتی ہے آدمی کی، چکر آ جاتا ہے آدمی کو۔ اگر آپ بھنگڑا ڈالیں 2 منٹ سے زیادہ نہیں ڈال سکتے، بہت ریہرسل کرنا پڑتی ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، پھر بھنگڑے کی جا کے صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ بھنگڑالو آئے، انہوں نے بھنگڑا ڈالا، ریہرسل کیے ہوئے تھے، چونکہ ثقافت تھی ان کی، وہ ہر مسئلے میں بھنگڑا ڈالتے تھے۔ یہ دنیا میں تمہارے لیے مشقت ہے، زحمت ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے، شقاوت ہے۔ مشقت دنیاوی اور شقاوت اخروی ہے یہ کام تمہارا۔ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے بنگڑالوؤں سے؟ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جنگجو چاہیے، مجاہد چاہیے، مجاہدین کے بجائے بھنگڑے والے آ گئے۔ اب جشن مولا علی منا رہے ہیں پاکستان میں مجرے کرا کے، فاحشہ عورتیں لا کر، اور دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ دوسروں کو کیا دکھا رہے ہو کہ تشیع کیا ہے، مولا علی کے پیروکار کیا ہیں؟ یہ وضاحت ہو جانی چاہیے تمام مسلمین کے سامنے کہ یہ تشیع نہیں ہے، یہ امیر المومنین کے خلاف ایک جہت ہے، حرکت ہے، جو بنام علی کیا جاتا ہے جو کچھ۔ جس طرح امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، جس میں امام نے فرمایا ہے کہ ایک لشکر یزید کے لشکر سے بدتر ہے، جو ہمارے شیعوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اتنا یزید ابن معاویہ کا لشکر تباہ کن نہیں تھا جتنا یہ لشکر تباہ کن ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا یہ خطیب، یہ منبری، جو ہمارے کمزور شیعہ، یعنی ذہنی طور پر، فکری طور پر، اعتقادی طور پر کمزور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لشکر یزید سے زیادہ تباہ کن لشکر ہے۔ یہ امام 11 نے، 11ویں امام نے اس لشکر کو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجرا کرانے والے، بنگڑے ڈالنے والے اور جشن علی کو یہ کثیف شکل میں برپا کرنے والے یہ نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ ان کو شیعہ کے زمرے میں درج نہ کریں۔ بعضوں نے حساب کھولا ہوا ہے تشیع کا، جو کچھ یہ گمراہ طبقہ کرتا ہے وہ بنام تشیع درج کرتے جاتے ہیں اور فتوے تشیع کے خلاف دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے تشیع، پاکیزہ ہے، بہت صاف ستھرا ہے، بہت منزہ ہے تشیع۔ اے کاش یہ مسلمان سارے پڑھتے، تشیع کو پڑھتے، اور اے کاش کوئی شیعہ ہوتا جو ان کو پڑھاتا تشیع۔
کوئی معلم تشیع ہوتا جو ان کو تشیع پڑھاتا دنیا کو کہ تشیع کیا ہے، تشیع میں توحید کیا ہے، تشیع میں ایمان کیا ہے، تشیع میں اعتقاد کیا ہے، تشیع میں امامت کس چیز کا نام ہے، تشیع میں نبوت کیا ہے، تشیع میں آخرت کیا ہے. ہم بہت نچلی سطح پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے وصی بنایا، سید الاوصیاء بنایا تاکہ میراث نبوت کو باقی رکھیں، تحفظ دیں اور امامت و پیشوائی کریں ہر پہلو میں. اس میں سے ایک میدان جو ہر مومن کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے فراہم ہے، جس کے لیے کسی فتویٰ اذن کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر ہم نے علی کو چھوڑ کر اور اپنے آبا کو لیا ہوا ہے، وہ ہے ثقافت و تہذیب. روزمرہ کی ہماری زندگی، اسی میں امیر المومنین کے شیعہ بنے، پیروی کریں. امیر المومنین نے کس طرح زندگی بسر کی، روزمرہ کیسے گزرتے تھے امیر المومنین کی. بھنگڑوں سے، مجرے سے تو امیر المومنین کو نہیں خوش کر سکتے، یہ جرم ہے. یہ مجرے کرانا یہ دوہرا جرم ہے. ایک تو حدود خدا توڑتے ہیں اور دوسرا تشیع کو بدنام کرتے ہیں. جس طرح فرمان ہے معصومین کا کہ کونو لنا زینا، زینت بنو، شین نہ بنو، ننگ نہ بنو، بدنامی کا باعث نہ بنو. اور امیر المومنین کو بہت شکوہ تھا جنہوں نے امیر المومنین کے لیے بدنامی کا جو سبب بنے. نالا ہے عزیزان، ہم اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنا روزمرہ کا اور امیر المومنین کا معیار دیکھیں تو نالا ہے امیر المومنین ہم سے، بیزار ہے امیر المومنین ہمارے رویوں سے، ہمارے حالت سے. اس کو تبدیل کریں، اس کو ہم آہنگ کریں امیر المومنین کے ساتھ. امیر المومنین کو اگر امام مانا ہے تو امامت بھی ان کی مانو، وہ حساسیتیں ہمارے اندر موجود ہوں. اس امر کے خلاف تو پوری ملت کو قیام کرنا چاہیے کہ امیر المومنین کے نام پر اگر مجرے ہوتے ہیں، پوری ملت اس منکرات کے خلاف اٹھے، نہی عن المنکر کرے. کیونکہ اس عمل سے آپ کا مکتب، آپ کا مذہب، آپ کا دین یہ تجاوز ہے، یہ جرم عمومی ہے. امیر المومنین کے نام پر مجرے کرانا، رقص کرانا، فاحشہ عورتیں بلانا عام ہے یہ چیز. چند سال قبل ایک اشتہار ایک شخص دیوار سے اتار کے لے کر آیا دکھانے کے لیے، بہت بڑا اشتہار، شاید کوئی 1.5-2 میٹر لمبائی تھی اس کی، اور اس کے اوپر پنجاب کی تمام فاحشہ عورتوں کے گلوکاریں اور رقاصوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ ساری آئیں گی، اور شعبان کا جشن تھا، 3 شعبان کا، اس میں آ کے یہ اپنا رقص پیش کریں گی. اور اس کے علاوہ بھی کہا تھا ملک کی نامور گلوکارائیں دیگر علاقوں سے بھی مدعو ہیں، مومنین جوک در جوک شرکت فرمائی. یہ تو توہین ہے، مذہب کی توہین ہے، یہ امیر المومنین کی توہین ہے، امام حسین کی توہین ہے، امامت کی توہین ہے، پورے مکتب کی توہین، ملت کی توہین ہے. اور اس پر بے حس رہنا، اس سے لا تعلق رہنا، اس منکر کی مذمت نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنا جرم میں شرکت ہے. یہ مذمت کافی نہیں ہے، ان منکرات کو روکنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ان کا انفرادی کام نہیں ہے. یہ حملہ یلغار مذہب کے اوپر ہے، مکتب کے اوپر ہے، ملت کے اوپر ہے، امامت کے اوپر ہے، نظام کے اوپر ہے، دین کے اوپر یہ یلغار ہے.